أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يستحبون الحياة الدنيا عليهم ويصدون عن سبيل الله. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ. میٹرو ون نیوز کے سبھی ناظرین، سامعین اور حاضرین محفل کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ساتھ ہی ساتھ ہماری میٹرو ون نیوز کی رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن رمضان الکریم پروگرام آسان رمضان میں آپ سبھی کو خوش آمدید. اور میں ہوں مختار احمد. تمام سامعین اور تمام ناظرین کو اس وقت ہم مبارکباد بھی دیں گے کیونکہ ہمارا پہلا عشرہ مکمل طور پر کمپلیٹ ہونے والا ہے اور خاص کر کے ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ اتنی جلدی رمضان جو ہے وہ آتا ہے مہمانوں کی طرح اور جلدی گزر جاتا ہے. پہلے عشرے کا آج میرے خیال سے آخری ہماری سحری ہے اور پھر ہم دوسرے عشرے میں داخل ہو جائیں گے. مفتی صاحب سے بڑے بیانات بھی اس حوالے سے ہم نے لیے ہیں. لیکن وہ تمام ناظرین جو کہ ہمیں باہر سے بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، یو اے ای سے، اس کے ساتھ ساتھ قطر سے اور اس کے ساتھ ساتھ عمان اور اس کے ساتھ ساتھ سعودی عرب سے، آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ. روزانہ کی بنیاد پہ آپ کا فیڈ بیک آ رہا ہوتا ہے. کچھ سوالات بھی ہیں جو کہ آسان بیان میں ہم آپ لوگوں کے شیئر بھی کریں گے. بہت سے سوالات آتے ہیں، کوشش ہوتی ہے کہ سب سوالات کو شامل کیا جائے لیکن وقت اتنا مختصر سا ہوتا ہے، کوشش ہوتی ہے کہ کسی ایک ٹاپک کو مکمل طور پر ہم بات کر سکیں. پروگرام کا باقاعدہ آغاز کر چکے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد سمیر احمد، نعت خواں بھی ہیں، مختلف چینلز پہ آپ کو نظر آتے ہیں. میں چاہوں گا نعت مقبول رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر. کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر. دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر. حمد خدا سے تر گئے زبانیں، کانوں میں رس گھولتی ہیں اذانیں. بس ایک صدا آ رہی ہے برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. کعبے کے اوپر سے جاتے نہیں گئے، کس کو ادب یہ سکھاتے نہیں گئے. کعبے کے اوپر سے جاتے نہیں گئے، کس کو ادب یہ سکھاتے نہیں گئے. کتنے
मुआदब है वो कबूतर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। बिल्कुल यही है, और सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। मेरे ख्याल से हम अपने स्पॉन्सर्स का शुक्रिया अदा कर दें। जी, ऐसे ही? बिल्कुल। तो आप शुरू करेंगे? आप शुरू करेंगे, ताकि मैं आखिरी वाला जो भूल जाती हूँ वो मुझसे सबसे गलती पहले हम ना हो। शुक्रिया अदा करेंगे। रोज़ाना की बुनियाद पे हम देखते हैं कि जी अब बिजली के नरखों के जो प्राइसेस हम देख रहे हैं वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में अब हर शख्स महंगाई की वजह से वैसे ही परेशान नज़र आ रहा है, लेकिन अब जब बिजली के नर्ख बढ़ रहे हैं तो इसकी वजह से भी हम देख रहे हैं कि लोग बड़े परेशान हैं। लेकिन इसका एक ही सोल्यूशन है, सेलमैक्स पावर अपने घर लेकर आइए, अपनी ज़िंदगी को आसान बनाइए। अपनी ज़िंदगी में, अपने घरों में रोशनी लाने के लिए एक वाहिद ज़रिया है लिथियम बैटरी। अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो वाकई में इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा आपको भी होगा। बिजली की जो बिल है वो भारी भरकम भी नहीं होंगे, आपकी पॉकेट जो है उसके ऊपर भी ज़्यादा भारी नहीं पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। दूसरी जानब हम बढ़ेंगे तो फन टाउन की हम बात करेंगे। बच्चों के लिए कैसी जगह जहां आप जाएं तो आप रोज़ा खुशाई भी कर सकते हैं, इफ्तार पार्टीज ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। बच्चों की क्रिएटिव एक्टिविटी के लिए बहुत अच्छा एक माहौल है। तो अपने बच्चों को, अगर आपने ऑटिज्म से बचाना है, अपने बच्चों की स्क्रीनिंग टाइम को कम करना है, तो आपने फन टाउन ज़रूर विजिट करना है। इसके साथ साथ शुक्रिया अदा करेंगे इम्तियाज़ सिद्दीकी फाउंडेशन, एक ऐसी फाउंडेशन जिसकी मावनत से हम देख रहे हैं कि जी एक परसेंटेज है, वो परसेंटेज जो है वो यूटिलाइज किया जा रहा होता है, खास करके टर्किश इंटरनेशनल हॉस्पिटल में। और टर्किश इंटरनेशनल हॉस्पिटल जो कि जदीद आलात के साथ साथ हम देख रहे हैं कि बड़े अच्छे इलाज भी कर रहा है। लेकिन इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो जेब पे भारी नहीं है। इसके साथ साथ शुक्रिया अदा करेंगे हेवेंस ड्रिंक का, एक ऐसा पानी जो कि सेहत बख्श है, लो सोडियम है, तो भाई आपने ज़रूर इसे ट्राई करना है। इसके साथ साथ शुक्रिया अदा करेंगे, वो कहते हैं कि जी बड़ी नफासत से तैयार करते हैं हम अपने लिबासों को, जब जाके बनता है शान लिबास। तो आपका बहुत शुक्रिया। रोज़ाना की बुनियाद पर जो आप अटायर देख रहे हैं वो शान लिबास की जानिब से दिया जाता है। और ख़ास करके हम ये देख रहे हैं कि जी ईद और इसके साथ साथ आगे अब शादियों के त्यौहार आएंगे तो इनके लिए बड़ी ज़बरदस्त कलेक्शन है। तो आपने तारिक रोड पे विजिट करना है, वहाँ पे उनका एक आउटलेट मौजूद है, आप विजिट भी कीजिए। और अगर आप मेट्रो वन न्यूज़ का नाम लेंगे, हमारी ट्रांसमिशन आसान रमज़ान का नाम लेंगे, तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। ये सबसे प्यारी बात ये होती है। जी हाँ, एलिजियंस एसेंस आपका भी बहुत शुक्रिया। 24 घंटे आपकी जो खुशबू है वो कपड़ों में ही रहेगी और लॉन्ग लास्टिंग है। तो भाई आपने ज़रूर इनके परफ्यूम को ट्राई करना है। 2 से 3 बहुत ही अच्छी फ्रेगरेंस इनकी है जो कि मार्केट में अवेलेबल है, तो आपने ज़रूर विजिट करना है। इसके साथ साथ ह्यूमोफिलिया वेलफेयर सोसाइटी कराची एक ऐसा मर्ज जो कि जिसका इलाज तो मुमकिन है लेकिन बड़ा कॉस्टली है, तो इसके लिए आप अपनी जो फितरात हैं, ज़कात हैं या अतियात हैं वो आप जमा करवा सकते हैं। इसके साथ साथ शुक्रिया अदा करेंगे हेवंस ट्रीटमेंट का, और आने वाले वक्तों में इनकी तरफ से बड़ी खुशखबरी आने वाली है। तो भाई हेवंस ट्रीटमेंट के जो ऑयल है, इसकी 2 तरह के ऑयल है। खवातीन में जो मकबूल होने वाला ऑयल है वो खास करके ब्लैक ऑयल है इनका, जो कि बालों के लिए बड़ा ज़बरदस्त है। टूट रहे हैं बाल या ब्लैक नहीं है आपके बाल, या आपके बालों में स्केल्स हैं या और दीगर प्रॉब्लम अगर आपको है, तो भाई वो बड़ा एक अच्छा ऑयल है जो कि खूबसूरती में भी इजाफा करेगा। इसके साथ साथ दूसरी जानिब अगर हम देखें तो इनका पेन रिलीफ एक है जिसमें हम देखते हैं कि जॉइंट पेन जो बुजुर्गों को हो जाता है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मावरत साबित हो रहा है। ओरशा प्रोडक्शन आपका भी बहुत शुक्रिया। इसके साथ साथ टर्किश ट्रेवल डिज़ाइनर आपका बहुत शुक्रिया। हम देख रहे हैं कि जी सऊदी अरब के 4 दिन का विजिट फ्री ऑफ कॉस्ट आपका होगा, आप उम्रा भी कर सकते हैं। आप दीगर वहाँ पे जो हम देखते हैं एमिनिटीज़ है, दीगर जो हम देखते हैं कि वहाँ पे दीदा से मनाजिर हैं उसको भी आप देख सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया। और ये जो पोस्ट यहाँ पे मौजूद है, अगर आप इस पोस्ट पे जाएंगे तो इस पोस्ट पे जाने के बाद आपको डेफिनेटली अगर आप कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, तो हो सकता है कि वो विजिट वीज़ा आपको भी मिल जाए। जी ठीक हो गया। सबसे पहले शुक्रिया अदा करेंगे ब्राइट कोर एनर्जी, म्यारी सोलर इंस्टॉलेशन और फैब्रिकेशन का जामिन है। ये वायरिंग और स्ट्रक्चर पर 5 साल वारंटी भी दे रहे हैं। साथ ही साथ हम वक्त दस्तयाब है, प्रीमियम मेंटेनेंस और क्लीनिंग सर्विसेज भी मौजूद हैं। ब्राइट कोर एनर्जी, रोशन मुस्तकबिल आपकी ज़रूरत। इसके साथ साथ शुक्रिया अदा करेंगे मिबल्स आर्किटेक्चर्स। अगर आपको ज़बरदस्त बेहतरीन सा घर बनवाना है या अपने बने हुए घर को आप मज़ीद सजाना चाहते हैं तो इनसे जाके ज़रूर रब्ता कीजिए। इसके अलावा अगर इनकी इस वक्त ऑफर की गई बाइक आप जीतना चाहते हैं तो इनके पेज पर जाइए, इनकी पोस्ट को लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए और जीतने वाले वो एक खुश नसीब आप बन जाइए। साथ ही साथ शुक्रिया अदा करेंगे जनाब ब्राइट स्टार का। अगर आपको अपनी स्किन को खूबसूरत, मजीद खूबसूरत बनाना है, इनहेंस करना है, या बालों के लिए अगर आपके पास कोई रिजर्वेशन है, कोई PRP आप लेना चाहते हैं, कोई फेशियल आप लेना चाहते हैं, तो जल्दी से जाइए ब्राइट स्टार से राबता कीजिए। 50% डिस्काउंट दे रहे हैं। 50%? ओह माय गॉड, 50% डिस्काउंट। अब तो फौरन चले, कल ही चले जाएंगे मुझे लगता है लोग। चले जी, रिवायत कुकिंग ऑयल, बरसों की आज का अंदाज, मजे मजे के खाने हम यहाँ पर खाते हैं, आप भी इसको एंजॉय कीजिए। दीपक मसाला
کھانا پکانا آسان ہو چکا ہے. دیپک مسالہ سب سے اعلیٰ. کوئی بھی پیکٹ لائیے اور کھانا بنا لیجیے. میرے جیسے لوگ جن کو کھانا بنانے نہیں آتا وہ دیپک مسالہ لا سکتے ہیں. اچھا جی, بوتیک ان جن کا یہ زبردست سا حسین سا خوبصورت سا ڈریس اس وقت میں نے ویئر کیا ہوا ہے. ان کے پاس بڑی اعلیٰ بڑی بہترین سی کلیکشن اس وقت موجود ہے. آپ جائیے ان کو چیک آؤٹ کیجیے. شادیوں کے لیے اچھے کپڑے بھی مل جائیں گے آپ کو. اس کے علاوہ عید کا جو ابھی سیزن آ رہا ہے اس کے لیے بھی آپ کے لیے بڑی آسانی ہونے والی ہے. روح زمزم ارشی انڈسٹریز آپ کا بہت بہت شکریہ. گلین گیس آپ کا بہت بہت شکریہ. کھانا بنانا آسان, مزید آسان. گیس نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. نیو ٹاؤن ڈیری بٹر کا بہت بہت شکریہ. اصلی گھی اور اصلی مکھن کھانے والے اور پسند کرنے والے میرے جیسے لوگ جائیں اور اصلی گھی اور اصلی مکھن کو ان کے پاس سے لا کر کھانے کو اپنے اور زیادہ مزیدار بنائیں. کیا بات ہے بھائی, زبردست. کیا ہی بات ہے. دیپک مسالے پہ کافی زیادہ زور تھا. ہاں, میں نے کہا آج مجھے کل سے ریئلائز ہوا کہ دیپک مسالہ وہ تو ان کے لیے تو چلے اچھا ہے جن کو پکانا آتا ہی ہے, وہ اور اس کو انہانس کر لیں گے. بلکہ کچھ ہم جیسے لوگ بھی ہیں, پکا پکایا پیکٹ سب لکھا ہوا ہے, ڈالو مسالہ. اور گیس نہیں آ رہی تو آپ نے اس کا بھی سولوشن بتا دیا. وہ بھی میں نے بتا دیا. زبردست. اور کچھ ڈالنا بھی نہیں پڑے گا اگر دیپک مسالہ ہوگا. ہم بریک پہ چاہیے, ہم ہمارے گرامی کی جانب بڑھ جائیں. نہیں, ہم میرے خیال ہے ہم پہلے آسان بیان لے لیتے ہیں, اس کے بعد ہم مہمان. ہاں, تاکہ ہمارا آسان بیان کی جانب. اور آج آسان بیان جو ہے وہ مجھے نہیں پتا کس کے حق میں جانے والا ہے. اچھا, یہ کس کے حق کے خلاف جانے والا ہے. شرعی طور پہ اگر ہم دیکھیں, اسلامی طور پہ دیکھیں تو ہم اسی حوالے سے گفتگو کریں گے, کیونکہ یہ سوال ہمیں سعودی عرب سے بھیجا اور بڑا اچھا بہت اچھا سوال ہے. سوال اور ہو سکتا ہے میرے حق میں ہو, اس لیے میں کروں گی. اور ہو سکتا ہے حق نہیں نہ ہو, آپ کے حق میں ہو جائے. ہاں, ایسا بھی ہو سکتا ہے. لیکن سوال بڑا مختصر سا ہے. اور آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی یہ جو دنیاوی زندگی ہے اس میں رہتے ہوئے لوگ اس مسائل کا شکار بھی ہیں. اکثر ہم دیکھ رہے ہیں کہ گھروں میں جو مجھے لگ رہا ہے کہ جھگڑے کی یہی وجہ ہو گئی ہے شاید, کیونکہ ہماری جو انڈرسٹینڈنگ ہے شاید وہ غلط ہے کہیں نہ کہیں. آئی تھنک ہم لوگ معاشرے کے ساتھ کافی زیادہ کنیکٹڈ ہو گئے ہیں, یا ہمارے ساتھ جو ولنگ پاور یا لبرل بول کے شاید ایسا ہو سکتا ہے. بتایا جا رہا ہے کہ خواتین آج کی کہتی ہیں کہ ہمیں سربراہ بننا ہے, میری مرضی, میں یہ کروں یا وہ کروں. اسلام میں اس کی کیا حقیقت ہے؟ آج کل کی لڑکیاں مردوں کی برابری بھی کرتی ہیں, ایسا کیوں ہے؟ حالانکہ عورت کا مرتبہ تو افضل ہے. معاشرہ کیوں بگڑ گیا ہے؟ اسلام میں عورت کا کیا مقام ہے اور شوہر کا کیا مقام ہے؟ اس کے اوپر تھوڑی سی تفصیلی روشنی ڈالیے گا. اور ایک طرف ہم یہ بھی سنتے ہیں مفتی صاحب کہ مرد اور عورت برابر ہیں, گاڑی کے دو پہیے ہیں. اور ایک طرف یہ سنا جاتا ہے, سنا بھی کیا جاتا ہے, ہم تو ریلیجیسلی پوائنٹ آف ویو سے بات کریں گے کہ مرد عورتوں پر برتر ہے اور ان کی حاکمیت ہے, لیکن دوسری طرف وہ برابر بھی ہیں. تو یہ تھوڑا کانفلکٹ بناتا ہے سننے والے اور سمجھنے والے کو, خاص طور پر ان لوگوں کو جن کے پاس علم کم ہو. تو ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ برابری کیسی ہے کہ ایک طرف تو آپ برتری کی بات بھی کر رہے ہیں اور دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ جی گاڑی کے دونوں پہیے ہیں اور برابر ہیں. تو یہ تھوڑا سا کنفیوژن کلیئر کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد. دیکھیں, عورت پہ حیثیت عورت بہت ہی اسلام نے اس کو پروٹوکول دیا ہے. عورت بیٹی بھی ہے, بہن بھی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص دو بیٹیاں یا دو بہنوں کی کفالت کرتا ہے, حسن سلوک کرتا ہے, وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. سبحان اللہ. پروٹوکول دیا. عورت ماں بھی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات, جنت اللہ تعالیٰ نے ماؤں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا ہے. ماں کو پروٹوکول دیا. پھر قرآن کریم کی ایک آیت جس کے بارے میں وہ لب و لہجہ اللہ تعالیٰ نے کسی اور بات کے لیے اختیار نہیں کیا, وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اس میں جو یہ قضا بیان کیا ہے, اس گویا کہ اس میں اللہ تعالیٰ فتویٰ دے رہے ہیں, فیصلہ دے رہے ہیں, حکم جاری کر رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی, اپنے والدین کے ساتھ تم نے حسن سلوک کرنا ہے. والدین کو پروٹوکول, اس کے اندر والدہ موجود. پھر عورت کی ایک حیثیت بیوی کی بھی ہے. جب بیوی کا ذکر آتا ہے پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ فرمان یاد آتا ہے, خیرکم خیرکم لأہلی, تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو. وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي, اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں. اور پھر اسی بیوی کے لیے اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے, جس کی دنیا ہے, جس کی کائنات ہے, جس کی ملکیت ہے, جو بادشاہ ہے, جس کا قرآن ہے, وہ قرآن کے اندر اللہ کا کلام کیا کہتا ہے, ہن لباس لکم وانتم لباس لہم. شوہر بیوی کا لباس ہے اور بیوی شوہر کا لباس ہے. یہ زندگی گزارنے کے گاڑی کے دو پہیوں کی مانند ہے. اگر ایک پہیہ بھی نکل گیا تو گاڑی نہیں گزر سکتی. چنانچہ شوہر کا, ایک مرد کا ایمان کا ڈیپینڈ عورت کے ساتھ نکاح کرنے پر منحصر قرار دے دیا. اور حضور نے فرمایا جو شخص نکاح کرتا ہے اس کے عقد میں بیوی آتی ہے, اس شخص کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے. یہاں پر کس قدر پروٹوکول دیا جا رہا ہے. یہ حقوق تو وابستہ ہو گئے بہن سے, بیٹی سے, ماں سے, بیوی سے.
البتہ شوہر کے حقوق بھی ہیں کچھ، اس سے متعلق اللہ کے قرآن نے بھی کہا الرجال قوامون علی النساء، کہ یہ مرد جو ہے تمہارے اوپر حاکم بنائے گئے ہیں۔ لیکن یہاں پر یہ سمجھنا چاہیے کہ حاکم کا مقصد کوئی ظالم جابر نہیں، بلکہ ایک سربراہ لیڈر کی حیثیت سے قائدانہ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھی ہے کہ وہ ایز اے سربراہ کے طور پہ، محافظ کے طور پہ، معاشی نظام کو سنبھالنے والے کے طور پہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو حاکم بنایا ہے۔ یہ ہمارے ذہنوں کے اندر کنفیوژن ہوتی ہے کہ مرد اعلیٰ، عورت برتر، عورت جو ہے وہ کمتر ہے۔ ایسا نہیں ہے، بحیثیت انسانیت اللہ تعالیٰ نے دونوں کے حقوق یکسانیت کے ساتھ رکھے ہیں، بلکہ آگے جا کے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے جو زیادہ متقی پرہیزگار ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک معزز ہے۔ اس بات پہ نہیں کہ یہ مرد ہے اور یہ عورت ہے، مرد اور عورت ہونے کے اعتبار سے دونوں کے حقوق جو ہے یکسانیت کے ساتھ اور برابری کی حیثیت پہ رکھے ہوئے ہیں۔ البتہ اب بیوی کی بات جب آتی ہے تو بیوی کے اوپر شوہر کے جو حقوق وابستہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اگر میں کسی کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیوی کو، شوہر کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا۔ اتنا بڑا کیوں حاکم بنایا ہے؟ حاکم کی حکم کو مان کر چلنا ہے۔ ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو، شوہر کو لیڈر بنایا ہے کہ وہ خیرخواہی کے ساتھ لے کر، محبت کے ساتھ، لطافت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ لے کر اس رشتے کو چلے۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول دیکھیں، گھر میں تشریف لا رہے ہیں اور پھر جو ہے محبت بھری باتیں چل رہی ہیں۔ گھر میں تشریف لا لیں، حضرت عائشہ پانی پی رہی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، ان کو کہہ رہے ہیں میرے لیے بھی بچانا، پھر جہاں سے ہونٹ لگا کر پیے وہیں سے ہونٹ لگا کر پیے، ہم تک پیغام پہنچانا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ کبھی دوڑ بھی لگا رہے ہیں، گھر کے اندر صفائی میں، کام کاج میں، آٹا گوندنے میں ساتھ بھی دے رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سو رہی ہیں، راتوں کو اٹھ کر جو ہے نماز تہجد بھی ادا کر رہے ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میری جب رات کو آنکھ کھلتی، میں دیکھتی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مجھے ہاتھ لگاتے، میں جاگ جاتی، وہ پھر سجدہ کیا کرتے تھے، اٹھاتے بھی نہیں کہ بھائی میری نماز کا ٹائم ہو گیا، میں بڑا جو ہے نا اللہ کا نبی ہوں، لہٰذا جس طریقے سے ہمارے اندر علم کا بڑا تکبر پایا جاتا ہے، کبھی ذرا ہٹ جاؤ، ہم خطاب کر رہے ہیں، ہم بہت بڑے یہ ہے علامہ فہامہ قسم کے، ایسا کچھ بھی نہیں۔ ساتھ ساتھ عورت کو یہ ترغیب دی۔ ایک عورت نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پیغام بھیجا، اے اللہ کے نبی، میرے والد بیمار ہیں لیکن میرا شوہر گھر پہ نہیں ہے، کیا میں ان کی تیمارداری کے لیے جا سکتی ہوں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اجازت تو ہے، لیکن اگر نہ جاؤ تو زیادہ بہتر۔ تھوڑی دیر گزری، کچھ دن گزرے بلکہ، تو پھر پیغام آیا میرے والد کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی ہے، کیا میں جا سکتی ہوں؟ حضور نے فرمایا اجازت تو ہے، لیکن اگر نہ جاؤ تو زیادہ بہتر ہے، شوہر کے آنے کا انتظار کرو۔ پھر اگلے دن پیغام آیا، یا رسول اللہ میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، کیا میں اب جا سکتی ہوں ان کو دیکھنے کے لیے، تعزیت کے لیے جا سکتی ہوں ان کا چہرہ دیکھنے؟ حضور نے فرمایا جا تو سکتی ہو، لیکن اگر نہ جاؤ تو زیادہ بہتر ہے۔ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کس طریقے سے تعلیم و ترغیب دے رہے ہیں کہ جانے کی اجازت بھی، لیکن ساتھ میں یہ کہا کہ شوہر سے اجازت لے کر جاؤ تو زیادہ بہتر ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں، علماء نے لکھا ہے مردوں کے لیے اللہ کا قرب حاصل کرنا بڑا مشکل ہے، جہاد کرنی ہے، نمازیں پڑھنی ہے، امامت کرنی ہے، تبلیغ کرنی ہے، بہت سارے قسم، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عورت کو ایک نسخہ دے دیا کہ 4 کام کر لے، جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہتی ہے داخل ہو جائے۔ وہ کیا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عورت یہ کام کر لے، صلت خمسہا، 5 فرض نمازیں ادا کر لے، صامت شہرہا، رمضان کے فرض روزے ادا کر لے، حفظت فرجہا، اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرے، اطاعت بالہا، اپنے بچوں کی تربیت اور اپنے شوہر کی اطاعت اور فرمانبرداری بجا لائے۔ یہ 4 کام کر لے، دخلت من ای ابواب الجنت شاءت، پھر جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے چلی جائے۔ یہ تو میں نے حقوق بتائے۔ البتہ بگاڑ کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ بگاڑ پیدا ہوتا ہے جب ایک مرد اپنی حاکمیت کو جو ہے نا ظالمیت سے تعبیر کر لیتا ہے، اپنے حکمرانی کا غلط استعمال کرتا ہے، ناانصافی کرتا ہے، تب ایک عورت کو ضرورت پڑتی ہے کہ وہ اپنے حقوق کے لیے آواز لگاتی ہے۔ چنانچہ شریعت نے بھی یہ کہا ہے کہ اپنے جائز امور میں اپنے شوہر کی اطاعت کرنی ہے، اب ناجائز امور میں شوہر کی اطاعت نہیں کرنی ہے۔
یہ تو شریعت ہی ہمیں سکھا رہی ہے نا. چنانچہ اب مردوں کو اپنا کردار اپنانا چاہیے اور عورتوں کو جو ہے اپنے گھریلو نظام کو دیکھنا چاہیے, اپنے بچوں کی تربیت کو دیکھنا چاہیے. اگر یہ دونوں پہیے بیلنس کے اندر, دونوں کی جو ہے دونوں میں ہوا ایک جیسی ہوتی ہے پہیوں کے اندر, تو گاڑی بالکل سیدھی چلتی ہے. لیکن اگر اونچ نیچ ہوا, ہر ایک بندہ اپنے حقوق کی تلاش میں رہا کہ میری حق تلفی ہو رہی ہے, یہ کہے میری حق تلفی ہو رہی ہے, یہاں سے نظام خراب ہو جاتا ہے. دوسرا جو بڑی اہم وجہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر برابری کی اور نظام بگڑنے کی, گھریلو نظام خراب ہونے کی, وہ فیمنزم, مغربی جو وہاں سے جو چیزیں آ رہی ہیں اس سے متاثر ہونا, پھر میڈیا کے اثرات ہمارے درمیان میں. آج کل تو پہلے تو کہا جاتا تھا کہ یہ پھپھیاں جو ہے نا یہ آگ لگاتی ہیں, آج کل ان کی ضرورت نہیں ہے, موبائل ہی کافی ہے. تو اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے, ہماری خواتین کی, ہماری گھر والیوں کی اور ہماری جو ہے عزت و ناموس کی حفاظت فرمائے. اگر ہم اس کو دیکھ کر کہ ہم میں سے ہر ایک بندہ حقوق کی ڈیمانڈ اگر کرنا شروع کر دے کہ شوہر کہے میرے حقوق آپ نے پورے کرنے, بیوی کہے میرے حقوق مجھے چاہیے, بس اگر حقوق کی جنگ چلتی رہے تو پھر جو ہے پہیے برابر چلتے رہیں گے. اگر حقوق میں حق تلفی ہوتی رہی, ایک کہے گا میں اعلیٰ, دوسرا کہے گا میں اعلیٰ, تب جو ہے یہ کشتی ڈوبے گی ہے اور پھر جو ہے گاڑی پنچر ہوگی, یہ وہ کشتی آگے نہیں چل سکے. مفتی صاحب ایک چیز اور مجھے کلیئر کر دیں, ساری باتیں ابھی ہم نے شروعات تو سوال کی یہ کی تھی کہ مرد برتر ہیں یا مرد حاکم ہیں عورتوں پر. اس جملے کو آپ نے اس طرح سے بتایا کہ یہ صرف میاں اور بیوی کی بات ہو رہی ہے, یعنی جن بچیوں کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں, جو لڑکیاں اپنے گھروں میں ہیں, تو ان کے لیے ان کے فادر, ان کے بھائی وہ حاکم ہیں, اس طرح سے ہی ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے. خاندانی نظام اور گھر کے امور, گھر کی جتنی بھی ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے خاص طور پہ دیکھیں الرجال کہا ہے, الزواج نہیں کہا, کہ شوہر کا لفظ نہیں لایا, الرجال لائے ہیں, مردوں کو لے کر آئے کہ گھر کے اندر جو بھی مرد ہوں گے, وہ بھائی ہے, بیٹا ہے, یا پھر شوہر ہے, یا والد صاحب ہیں, وہ گھر کے سربراہ ہیں, انہی کے ماتحت رہ کر گھر کا نظام چلے گا. کیونکہ موسٹلی یہ ہوتا ہے لڑکیاں اب یہ بولنے لگیں, جیسے آپ نے فیمنزم کی بات کی اس کی وجہ سے, کہ ابھی جو ہے شادی نہیں ہوئی ہے تو شوہر برتر ہوگا, ابا اور بھائی کی اتنی نہیں سننی. تو لیکن یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ ابا اور بھائی کی بھی اسی انداز میں سننی ہے, وہ گھر کے سربراہ ہیں اور ان کو ہم سے زیادہ عقل بھی ہے. چلیں جی, بہت اچھی اچھی باتیں کر رہی ہیں. اور یقینی طور پہ وہ تمام خواتین جو کہ خاص کر کے کسی ایجنڈے کو ہم دیکھتے ہیں یا پروموٹ کریں, یا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خاص کر کے کوئی چینل یا کوئی ایسی چیز آپ نے اسکرین پہ دیکھ لی کہ آپ نے اس کو اپنے اوپر مسلط کر لیا, تو بھئی یہ بھی معاملات ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ سامنے آ رہے ہوتے ہیں, پھر اس کی جو اثرات ہیں نا وہ آنے والی زندگی پہ بڑے اثر ڈال رہے ہوتے ہیں. تو بھئی ایسی چیزوں سے جو ہے پرہیز بھی کرنا چاہیے, اور جو اسلامی قوانین پر عمل کر کے ہم تمام لوگ اپنی زندگی کو بہت اچھی طریقے سے اور آسان بھی بنا. ایسا ہی ہے. تو بھئی ابھی بریک پہ چلے جاتے ہیں. جی بالکل, یہاں وقت ہو گیا ہے ایک شارٹ بریک کا, جلدی سے جا رہے ہیں, واپس آ رہے ہیں, ہمارے ساتھ بندے رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین کرام, ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں میٹرو ون نیوز پر. رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن رمضان الکریم پروگرام آسان رمضان سیزن 3, اسی کے ساتھ میں ہوں ارسلہ نور اور میں ہوں مختار احمد. اچھا, ارسلہ نور پہ کافی زیادہ فوکس ہے, چلیے اچھی بات ہے. اچھا جی, اس وقت ہم جو ہمارا جو پورا سلسلہ ہوتا ہے جس پہ ہم آسان بیان کی جانب بڑھتے ہیں, وہی ہمارا جو دوسرا ایک سلسلہ ہوتا ہے, سیگمنٹ ہوتا ہے, جس ہم ملاتے ہیں آپ کو اپنے خصوصی مہمان سے, مہمان خاص سے. تو آج کے جو ہمارے مہمان خاص ہیں منہاج گلفام ہمارے ساتھ موجود ہیں, کسی تعریف کے محتاج نہیں ہے, اور خاص کر کے اگر ہم دیکھیں تو پوری اگر ہم دیکھیں مختلف بزنس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو بھائی اگر نام لیا جائے تو وہاں پہ منہاج گلفام کا نام کوئی بھی لے گا تو جانتے ہیں بھائی یہ کون ہے. لیکن ابھی ہم آپ کو بتائیں گے کراچی موبائل اور الیکٹرانک ڈیلرز بھی ہے, اس کے ساتھ ساتھ پریزیڈنٹ بھی. ہم ویلکم کریں گے اپنے پروگرام میں. السلام علیکم سر. سب سے پہلے تو رمضان بہت بہت مبارک ہو, اور دوسرا آپ نے اتنا قیمتی ٹائم نکالا ہے ہمارے لیے, اس کے لیے آسان رمضان کی پوری ٹیم آپ کی مشکور ہے. بہت شکریہ, جزاک اللہ. ٹھیک ہو گیا. پہلے تو سر اپنے بارے میں تھوڑا سا آپ ہمیں خود بتائیے جی, ہماری تاکہ ہمارے جو جاننے دیکھنے والے ہیں, سننے والے ہیں, وہ بھی ذرا جان سکیں آپ کے بارے میں, کیا کیا کچھ کر رہے ہیں آپ. پریزیڈنٹ کراچی موبائل الیکٹرانک ڈیلر ایسوسی ایشن. الحمدللہ پورے کراچی کی جو 100 سے زائد موبائل مارکیٹس ہیں وہ ہماری ایسوسی ایشن کے انڈر آتی ہیں, الحمدللہ انڈر امبریلا ہے. سیکنڈ یہ کہ کراچی کی جو تاجر برادری جو موبائل الیکٹرانک سے وابستہ ہے وہ الحمدللہ وہ ہماری ایسوسی ایشن سے جو ہے وہ ایفلیٹ ہے, منسلک ہے, اور جو تاجروں کے مسائل ہیں, جو شہر کراچی کے مسائل ہیں, اور موبائل انڈسٹری کے حوالے سے, الیکٹرانکس کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ الحمدللہ
शहर कराची का सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं और मुल्क पाकिस्तान का जो है वो सबसे बड़ा शेयर अल्हम्दुलिल्लाह मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स के हवाले से कराची मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन का। माशाल्लाह माशाल्लाह। चले भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब फिर कुछ आसानियां हमारे लिए भी होने वाली ये हाँ, मैं भी ऐसे ही चले ये थोड़ा मायने खेज बात करने वाली। ये तो सिलसिला थोड़ा सा ये है कि हम मार्केट्स के बाद बात कर रहे हैं। आने वाले वक्तों में देखेंगे जी मार्केट्स में रश भी बढ़ना शुरू हो जाता है। अभी तो 10 मेरे ख्याल से रमजान तक मार्केट्स का से जो टाइम है बड़ा मुख्तलिफ होता है, तो अब आने वाले वक्तों में अभी पूरी रात ही मार्केट्स खुली रहेंगी। इसी तरीके से तहाइफ का सिलसिला भी होता है, तो जी मोबाइल फोन्स देना लेना एसेसरीज वगैरह के मामला भी होते हैं। अच्छा, ऐसे में गुज़िश्ता कुछ अरसे से हम देख रहे हैं, हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे इस प्रोग्राम के थ्रू, लेकिन बस ये बताना चाहते हैं लोगों तक कि हमने देखा कि आग लगने या लगाने के वाक़यात काफ़ी ज़्यादा रोनुमा हुए। माज़रत के साथ ये बात मुझे कहनी पड़ रही है, लेकिन उसके साथ साथ आप बतौर ज़ाहिरी प्रेसिडेंट हैं, क्या इक़दाम करने का सोच रहे हो, क्या क्या इक़दाम किए हैं कि कोई ऐसी मोबाइल मार्केट जहाँ पर आपने इक़दाम किए हैं? देखें, आग लगने के जो अभी माजी में बहुत सारे वाक़यात हुए हैं। सबसे पहले तो गुल प्लाज़ा का ले लें, अल्लाह पाक उनको गरीक रहमत करें, जिनके जो प्यारे चले गए उनको सब्र दें। उसके बाद कुछ टाइम गुजरा ही था तो हमारी मार्केट में अलनजीबी मार्केट में भी आग लगी, मगर उससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरी जो है प्लानिंग की थी और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर हमने 200 से ज़ायद जो आग बुझाने के आलात थे, फायर सिलेंडर्स, वो हमने नस्ब किए थे अल्हम्दुलिल्लाह, और जो बर वक्त काम आए। और जैसी आग लगी, मैं एक चीज़ यहाँ कहता चलूँ कि आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से, ये सिर्फ इदारों का काम नहीं है, ये हमारी ताजिर बरादरी का भी काम है, ये हमारी एसोसिएशन का भी काम है, हमारे लोगों का भी काम है कि अपनी सेफ्टी को, अपनी हिफाजत को यकीनी बनाएं, क्योंकि अरबों रुपए का स्टॉक होता है, अरबों रुपए की मार्केट होती है, तो उसके लिए अगर कोई हिफाजती इक़दाम किए जाएँ, बर वक्त किए जाएँ, और ये अल्लाह का हुक्म भी है कि आप जो है अपने लिए हिफाजती इक़दाम जो है वो खुद करें, उसके बाद फिर आप अल्लाह के हवाले करें जो बेहतर है। और हमने यही अल्हम्दुलिल्लाह प्रैक्टिस रखी और उसी का जो समर है, जो अभी आग लगी थी तो अल्लाह पाक ने बहुत बड़े साने से और बहुत बड़े हादसे से जो है वो हमारी मार्केट को बचाया। है कोई देखिए, लैक ऑफ एजुकेशन है। अच्छा। हमारे लोगों को जो है वो एजुकेट करने की ज़रूरत है, उनको बताने की ज़रूरत है। हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री में रह रहे हैं, हमें दुनिया के सफ़े अव्वल ममालिक, तो उसके लिए क्यों नहीं हो रहा काम अवेयरनेस के लिए? देखिए, अवेयरनेस अभी साने गुल प्लाजा हुआ ना, जो कौमें हैं वो माजी से सीखती हैं। माजी की तरफ अगर जाके हम बैठ जाएं और सीखें नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमारे यहाँ नुकसान से भी नहीं सीखते सर, इतना बड़ा नुकसान हुआ है, उसके बाद भी नहीं सीखते। उसके बाद हमारे यहाँ तरतीब का इंतजार होता है कि अच्छा ऐसे 5 6 7 तो और होंगे। देखिए, मैंने क्या कहा, और इंतजार कर रहे होते, अच्छा एक ही हुआ। महज़िब कौमें जो हैं वो इसी चीज़ से सीखती हैं। यही मिसाल हमारी मार्केट की है कि गुल प्लाजा में जो आग लगी उसके बाद हमने अपनी मार्केट में हिफाजती इक़दाम जो है उसको बर वक्त अल्हम्दुलिल्लाह बरोकार लेकर आए और तमाम चीज़ों को, सिर्फ यहाँ नहीं, सिर्फ मैं सदर की बात नहीं करूँगा, पूरे कराची में शहर भर की तकरीबन 100 से ज़्यादा मार्केट्स हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मीडिया को भी पता है, तमाम लोगों को पता है, वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमने हिफाजती इक़दाम किए। जो खुद से कोशिश हो सकती है हर मुमकिन वो हमने की है। बाकी हमने सरकारी इदारों को भी लिखा कि आप भी जो हिफाजती इक़दाम हैं उसको यकीनी बनाएं, क्योंकि देखें शहर की सबसे बड़ी मार्केट जो है वो हमारा हब है। वहाँ पर फायर ब्रिगेड आने में भी टाइम लगता है, वहाँ पर बाउजर्स आने में टाइम लगता है, वहाँ पर आप देखेंगे क्राउड एरिया है। तो तिजारती मराकज़ में अगर हम सफ़े अव्वल की दुनिया की अगर कौमों को देखें या मुल्क को देखें तो वहाँ पर ये होता है कि फायर ब्रिगेड का एक अलग रूट होता है। बट अलमिया हमारे यहाँ ये कि हम वो भी मेरे ख्याल से 7 मिनट बिल्कुल ऐसे है। और हमारे यहाँ अलमिया ये है कि ट्रैफिक भी है ना, एम्बुलेंस को रास्ता मिलता है। अब तो मैं जितने आग लगने के पे दर पे वाक़यात हो रहे हैं, मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से लोगों को पैगाम दूंगा, सिर्फ एम्बुलेंस को नहीं, सायरन अगर आप सुने तो आप फायर ब्रिगेड को भी रास्ता दें, क्योंकि आजकल जितने वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं तो आप रास्ता देंगे, कोई प्यारा बच सकेगा, कोई नुकसान कम हो सकेगा। तो लोगों को अवेयर करने की, एजुकेट करने की भी बहुत ज़रूरत है। जितना नुकसान हुआ है ताजिर बरादरी का इस वक्त ऐसे बड़े बड़े हादसा के बाद, उनको कोई कॉम्पनसेशन मिला भी है या सिर्फ बातें हुई हैं? देखें, अभी एक जो उस पर एक जुडिशल कमीशन बना है और उसमें अभी चीज़ें तहकीकात भी जारी हैं और जो हमारे ताजिर जो जिनकी जो मुतासरीन हैं उनके लिए भी इंशाअल्लाह ताला हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह जो उनको अजाला उनका
جو ہے وہ ہو سکے. مگر المیہ یہ ہے کہ یہ یہاں پر آواز اٹھائی جائے یا بار بار ہمیں ریپیٹ کرنا پڑتا ہے, اس کے بعد ہی جا کے کچھ ممکن ہو سکتا ہے, ادروائز تو بالکل ناممکن. دیکھیں آپ تو صدر ہیں مارکیٹ کے نا, اور دوسری جانب اگر میں دیکھیں تو ارسلہ ہم لوگ اب جب یہ گل پلازا کی بات آئی نا تو مجھے وہ پورا سینیریو یاد آ رہا ہے کہ ہم وہاں موجود ہیں, دھواں بھی ہو رہا ہے, پیچھے بھی سب کچھ ہے, اور ایک عجیب افراتفری کا عالم ہمیں اس وقت وہاں نظر آ رہا تھا. ایسے میں ہم لوگ یہی سوچ رہے تھے کہ سولوشنز کیا ہیں اس وقت. الزامات یا الزام تراشی نہیں کرنی, اس وقت سولوشنز نکالنا ہے. اس وقت تو جو فرسٹ سولوشن تھا وہ یہی تھا کہ جتنے لوگ وہاں موجود ہیں ان کو ریکور کیا جائے. لیکن اب اگر ہم دیکھیں جس طریقے سے آپ نے بتایا کہ 100 سے زائد مارکیٹس آپ کے پاس موجود ہیں, تو ایسی صورتحال میں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جہاں پہ ہم دیکھیں کہ 2,500 سے 3,000 لوگ ایک ہی پلازا میں آ کے کام کر رہے ہیں, اس کے لیے ایک ایمبولینس اور ایک فائر بریگیڈ نہیں اپنی نہیں کریں, ایک ایمبولینس حکومت کی جانب سے رکھوا دیں, تو یہ اقدام زیادہ اچھا نہیں ہوگا. دیکھیں بالکل بہتر ہے اور بہت اچھی بات ہے. میں خود 48 گھنٹے گل پلازا میں موجود تھا جب آگ لگی, تب سے لے کر اگلے 48 گھنٹے تک, کیونکہ ہماری تاجر برادری تھی, ہمارے ہی لوگ تھے, ہماری پوری ٹیم جو کمیڈا کی تھی وہاں موجود تھی, اور جو ہر ممکن تعاون ہو سکتا تھا ہم نے کیا. اچھا, اب ہم اپنی ایمبولینس وہ بھی ہم کوشش کر سکتے ہیں, الحمدللہ کر سکتے ہیں, اور کیا بھی ہم نے. اپنے فائر جو ایکسٹینشن سسٹم ہے وہ ہم لگا سکتے ہیں, مگر اپنی فائر بریگیڈ کھڑی نہیں کر سکتے. المیہ یہ ہے کہ پانی کہاں سے لائیں. ہمارے ملک میں, ہمارے شہر میں پینے کا پانی نہیں ہے, آگ بجھانے کا پانی ہم کہاں سے لے کے آئیں گے. یہ ہائیڈرنٹ کے لیے اگر جو ہماری آگ لگی تھی, ہم نے ہائیڈرنٹ کو بھی پیسے دے کر, گل پلازا کی آگ میں پیسے دیے تھے اور ہائیڈرنٹ سے ہم نے پانی منگوایا تھا. جب گورنر صاحب آئے تھے تو میں نے ان سے کہا تھا کہ یہ تیسرے درجے کی آگ ہے جو میں دیکھ رہا ہوں, جو نظر آ رہی ہے, تو آپ کوشش کریں کہ پاکستان نیوی کو فوراً کال کریں تاکہ یہ آگ جو ہے بجھ سکے اور کم سے کم نقصان ہو. المیہ یہ کہ آپ جو کہہ رہے ہیں, ہم اب کھڑی کر دیتے ہیں, ہم فائر بریگیڈ بھی اپنے پاس کھڑی کر دیتے ہیں, مگر ہم پانی کہاں سے لائیں گے, پانی کی روانی, پانی کی فراوانی وہ ہم کہاں سے لے کے آئیں گے. کہیں نہ کہیں حکومت کا اپنا کردار ہے کہ اس کو ہر حالت میں جو ہے نا وہ سیٹل کر کے آپ لوگوں کے ساتھ ایسی کوئی کمیٹی بنانی چاہیے. دیکھیے کہیں نہ کہیں نہیں, معذرت کے ساتھ میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, کہیں نہ کہیں نہیں, 100% حکومت کا بھی کردار ہونا چاہیے کہ وہ اتنے ٹیکسز جو ہیں تاجر برادری یا پورا کراچی الحمدللہ اتنے ٹیکسز ریونیو جنریٹ کر کے دے رہا ہے, تو کہیں نہ کہیں وہ جا کے ہمیں انٹرٹین کریں, فیسیلیٹیٹ کریں. ہمارا المیہ یہ کہ جب حادثہ ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم شاید کوئی سیکھتے ہیں, بمشکل اگر کوئی سیکھنے پہ آئے تو سیکھتا ہے. اچھا, اس میں ایک چیز اور ہے کہ پرانی بلڈنگز ہیں, تو یہ ان کو این او سیز جو ہیں وہ بھی سرکار کی طرف سے ملی ہے. جو نئی بلڈنگز ہیں وہاں پر تو ہم کوشش کریں کہ وہاں پر ہم میک شور کریں کہ حفاظتی اقدامات جو ہیں اس کو یقینی بنایا جائے. جو پرانی بلڈنگز ہیں جہاں کے ایگزٹ نہیں ہے, راستے چھوٹے چھوٹے ہیں, وہاں پر بھی کام کرنے کی بہت ضرورت ہے. تو ہم نے وہاں پر الحمدللہ کمیڈا کی پوری کابینہ نے اور ہماری ٹیم نے وہاں پر جو ایکسٹرا وائرنگ تھی وہ الحمدللہ ہم نے کٹوائی. جو اس کے علاوہ جو راستے بند تھے وینٹیلیشن کے وہ الحمدللہ ہم نے کھلوائے. تو جو کوشش ہو سکتی ہے وہ ہم کر رہے ہیں کہ اللہ نہ کرے کہ ان فیوچر کوئی کسی بڑا کوئی حادثے کا سبب بنے. زبردست بات جو کی ہے نا ابھی منہاج صاحب نے وہ یہ کہ حکومت کا بھی ساتھ ضروری ہے. یہ نہیں کہا کہ حکومت کا ہی ساتھ ضروری ہے, یعنی آپ نے اپنی ذمہ داری بھی لی ہے اور ساتھ ساتھ حکومت کو بھی انوالو کیا. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ مل کر کام کیا جائے گا تبھی کچھ صحیح ہوگا, ورنہ نہیں ہو سکتا. بالکل صحیح ہے. اچھا, دوسری جانب ایک اور چیز آپ نے بڑی اچھی کہی کہ جی پرانی مخدوش عمارتیں بھی ہیں ہمارے پاس. پہلے مخدوش عمارتوں کے معاملات آ رہے تھے, ارسلہ بھی نیوز سے کبھی ایک ٹائم تک وابستہ رہی ہے, تو ارسلہ اس طرح کی خبریں ہم نے بہت پڑھی ہیں. ہم نے ساتھ ہی اسٹارٹ کیا تھا تو تب سے ہم لوگ سب اسی تمام سلسلے کو دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں. اب مخدوش عمارتوں کے بعد جس طرح آپ نے کہا کہ جی جو تجارتی مراکز ہیں وہ بھی اس طرح کی عمارتوں میں موجود ہیں, تو صدر صاحب ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ ہم ان عمارتوں سے ٹرانسفارم کریں, مطلب اس عمارتوں کو چھوڑتے جائیں, نئی عمارتیں جو بن رہی وہاں پہ ہم اپنے بزنس مختار لوگ بھی نہیں چھوڑتے. سر آپ اس سے ایگری کریں گے؟ بالکل, لوگ چھوڑنا ہی نہیں چاہتے ہمارے. میں آپ کی بات سے متفق ہوں. ایسا ہوتا ہے, رسک اٹھاتے ہیں کہ نہیں ہم یہی رہیں گے, نہیں رسک نہیں اٹھاتے. نعم البدل بھی تو کچھ الٹرنیٹ بھی تو اچھا ملے. اب میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں کہ ایک عرصہ دراز سے کسی کا بھی کاروبار جو ہے وہ وہاں پر اس کی ایک نسل, دوسری نسل, تیسری نسل آ کے بیٹھ چکی ہے, ایک اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے, ایک ایموشنل اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے, کاروبار جو ہے وہ جم جاتا ہے. اچھا, پھر اس کے بعد المیہ یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کا اللہ پر یقین نہیں ہے, توکل نہیں ہے. توکل ہونا چاہیے کہ وہ کہیں بھی دنیا کے کسی بھی کونے
सोने पर बैठे, हलाल रिस्क है वो अल्लाह की तरफ से आएगा, तवक्कल रखे। और अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो समझदारी का मुजाहरा कर रहे हैं, जो अपने बिजनेस को, दुनिया देखिए ऑनलाइन की तरफ आ गई है, बिजनेस जो है आप अगर चाहें तो आप उसको टेक्नोलॉजी के ज़रिए आम कर सकते हैं। आजकल तो डिजिटल दौर है और हम डिजिटल से ही वाबस्ता हैं, तो एक मोबाइल फ़ोन पे अगर आप एक मैसेज करें तो वो पूरी दुनिया में कहीं भी वायरल भी हो जाता है, आपका एड्रेस भी चला जाता है। तो मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से अपने लोगों को भी कहूँगा कि हाई रिस्क जो सिचुएशन है वहाँ पर अपना कारोबार जारी ना रखें। जहाँ पर कोई बेहतर सूरत हाल आपको नज़र आए तो वहाँ से वो क्विट करें, मूव करें और अपनी दूसरी किसी जगह पर आएँ। ज़बरदस्त, बेहतरीन हो गया। और ब्रेक का वक्त है, लेकिन एक बात मुझे ऑनलाइन बिजनेस से याद आ गई, वो बड़ी ज़बरदस्त सी बात है, क्योंकि आज हमारा टॉपिक भी ये था कि ख़वातीन और मर्द बराबर हैं या नहीं है, कौन बढ़तर है। ये सारे बयान जो है मुफ्ती साहब दे चुके हैं। इन्होंने कहा कि ऑनलाइन बिजनेस का जो है ज़माना है, तो वो ख़वातीन, वो लड़कियाँ, वो बच्चियाँ जिनको अपने घरों से आज़ादी से परमिशन नहीं मिल रही है कि उनके माँ बाप या उनके बहन भाई उनको इजाज़त दें कि बाहर जाके काम करें, वो ऑनलाइन जो है कमा सकती हैं, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, घर वालों का कहना माने। वक्त हो गया एक शॉर्ट ब्रेक का, जल्दी से जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं, हमारे साथ बने रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन इकराम, एक बार फिर से आपको खुशामदीद करते हैं रमज़ान उल मुबारक में। मेट्रो न्यूज़ की रमज़ान उल मुबारक की स्पेशल ट्रांसमिशन रमज़ान अल करीम प्रोग्राम आसान रमज़ान सीज़न 3 के साथ मैं हूँ अरसला नूर और मैं हूँ मुख्तार अहमद। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अभी कुछ देर पहले भी माहौल बड़ा अच्छा था, आपने बड़ा अच्छा सवाल भी किया, और वो ख़वातीन के हवाले से जो आपने बात की वो भी बहुत अच्छी थी कि डिजिटल मीडिया भी है हमारे पास। हम देख रहे हैं कि डिजिटल तरीके से अब रोज़गार के मौके ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो भाई ज़रूरी है वो ख़वातीन जो कि जिनके घरों से परमिशन नहीं मिल रही हैं, तो भाई आप ज़रूर जाएँ या आप अप्लाई करें। डेफिनेटली आपको पता है कि घर में एक सेल फोन से आपका ऑनलाइन काम हो सकता है। वही दूसरे जाने पर इस वक्त हमारे साथ नन्ही मेहमान मौजूद हैं, हमारे साथ मरियम फातिमा मौजूद हैं। मरियम फातिमा हिफ्ज़ भी कर रही हैं और बड़ी अच्छी बात है। मैं इस हवाले से एक सवाल भी करूंगा मुफ्ती साहब से, लेकिन सबसे पहले मैं चाहूंगा कि अरसला थोड़ी सी बात कर ली जाए मरियम से। अस्सलाम वालेकुम मरियम, माइक पे तो कहें ताकि हमें सबको आप कैसी हैं आप? ठीक हो। अच्छा, आप किरात करती हैं? माइक करीब रखें और हर जवाब हमें माइक पे दें। अच्छा, अब ये बताएं कि आपको खुद शौक है कि मम्मा ने कहा था? सच्ची बता रहे? खुद शौक है। खुद शौक है, सही है। तो अभी आप हमें किरात सुनाएंगी? चलिए शुरू कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ह, अल्लज़ी जमअ मालन वअद्ददह, अयहसबु अन्न मालहु अख़लदह, कल्ला लयुनबज़न्न फ़िल हुतमह, वमा अदराक मल हुतमह, नारुल्लाहिल मूक़दह, التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة। सुभान अल्लाह, जज़ाक अल्लाह मरियम, आपने बहुत अच्छी क़िरात की। क्या बात है। अच्छा जी, क़िरात के कहेंगी नहीं आप? शुक्रिया नहीं कहेंगी हमें? शुक्रिया, हाँ ऐसे कहते हैं जज़ाक अल्लाह। जज़ाक अल्लाह, ये कहिए। चले भाई, अरसला देना वो टीचर भी रह चुके हैं। हाँ, यस, और इतने ही छोटे बच्चों के, तो इसलिए बहुत अच्छे तरीके से मैं देख रहा हूँ कि अरसला ने जिस तरह ट्रेन किया ना, वो बहुत अलग तरीके से बच्चों के साथ डील करती रहती है, और ये बहुत अच्छी बात है। शफकत से वैसे ही पेश आना चाहिए। लेकिन इनके वालिदैन को मैं सबसे पहले तो मुबारकबाद दूंगा। आज के दौर में भी हम देख रहे हैं कि वालिदैन जो है ना वो हिफ्ज़ करवा रहे हैं कुरान पाक। मुफ्ती साहब की तरफ मैं थोड़ा सा बढ़ूंगा। मुफ्ती साहब, हम देखते हैं कि दारुल उलूम फतैया में जहाँ पे एक मदरसा हमने देखा कि जी मर्द हज़रात के लिए या बच्चों के लिए हमने बनाया हुआ, लड़कों के लिए बनाया हुआ है, वहीं ख़वातीन के लिए भी आपका मदरसा मेहरुन्निसा के नाम से आई थिंक कुछ काम करता हुआ दिखाते हैं। थोड़ी सी उसकी मैं तफसील चाहूँगा, क्योंकि आज जब इत्तेफाक से हमारे साथ एक बच्ची आई है तो मैं चाहता हूँ कि तमाम वो ख़वातीन, वो तमाम लड़कियाँ जो कि अपने घरों में हिफ्ज़ करना चाहती हैं, उनका जो मोराल है वो बुलंद हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जामिया दारुल उलूम फ़तहिया व मेहरुन्निसा लिल बनात, ये मदरसा बनीन और बनात का 2009 से अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा है। माशाल्लाह। और ये एक हम विज़न को लेकर चल रहे हैं कि दीनी तालीम और दुनियावी तालीम का हसीन इम्तिज़ाज सामने आ सके,
تاکہ ایک اچھے مستقبل کی طرف بچے بڑھ سکیں. چنانچہ ہمارے مدرسے کے اندر جو بچے حفظ کر رہے ہیں وہ ان کے اوپر اسکول پڑھنا بھی لازم ہے. اسی طریقے سے جو بچے عالم بن رہے ہیں ان کے اوپر کالج اور یونیورسٹی کی تعلیم بھی لازم ہے. چنانچہ ہم اپنے مدرسے کے ذریعے سے اسکول کالج یونیورسٹی کے ساتھ کنیکٹڈ بھی ہیں. ساتھ ساتھ خواتین کی جہاں تک بات ہے تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ فرمان یاد آتا ہے کہ اپنی خواتین کو دین سکھاؤ. وہ اس لیے کہ جب ایک مرد دیندار بنتا ہے تو ایک فرد دیندار بنتا ہے. جب ایک خاتون دیندار بنتی ہے تو پورا گھرانہ دیندار بنتا ہے. تو خواتین کے اوپر جب سے ہم نے محنت کی ہے نا تب سے پورا علاقہ معاج گوٹ اور بلدیہ ٹاؤن دور دور سے ہمیں ان کے لیے ویگن لگانی پڑی ہے, ہمیں ان کے لیے چوکیدار کھڑے کرنے پڑے. ان کا کام اتنا وسیع ہو چکا ہے کہ وہ بنین یعنی کہ بوائز سیکشن سے زیادہ گرل سیکشن کے اچھے رزلٹ آنا شروع. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, یہ بہت اچھی بات ہے. اور یہ ایک آج تو راز بھی خواتین کے حساب سے لڑکیوں کے حساب سے بڑی اچھی گفتگو بہت اچھی گفتگو کا سلسلہ ہے. وہی مفتی صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ اب تک کتنی خواتین ہیں جو وہاں سے معلمہ یا حافظہ بن کے نکل چکی ہیں؟ الحمدللہ مدرسے کے اندر مہر النساء للبنات یہاں سے جو ہے نا سب سے پہلے ہم نے حفظ سے ناظرے سے ابتدا کی تھی اور اب جو ہے باقاعدہ طور پہ بچیاں عالم بھی بن رہی ہیں, معلمہ کا کورس بھی ہو رہا ہے. اور اس سال بھی جن بچیوں نے وہاں سے معلمہ کے کورس کا باقاعدہ طور پہ وفاق المدارس جو مدارس کا بورڈ ہے اس سے امتحان دیا ہے, ان کی تعداد 63 یا 63 ہے. تو ہر سال جو بچیاں تیار کر رہا ہے, عالمائیں تیار کر رہا ہے, حافظائیں تیار کر رہا ہے, وہ مدرسے سے جو ہے نا اتنی جس طریقے سے کراچی انکم جنریٹ کرتا ہے اسی طریقے سے ہم حفاظ اور علماء جنریٹ کرتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہترین, بہت خوب. اور دوسری یہ انکم جنریٹ کرتا ہے, ادھر دیکھ کے بات کی ہے. یہ جو انکم جنریٹ ہو رہی ہے ایسے حادثات کے بعد اس کی جنریشن میں کچھ کمی تو نہیں آ گئی؟ دیکھیں الحمدللہ یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ کراچی خاص طور پہ میں اپنے شہر کی بات کروں گا کہ یہ بہت دفعہ وینٹیلیٹر پہ بھی گیا ہے, مگر اللہ پاک نے بڑا کرم کیا کہ یہ پھر واپس کراچی میں آپ دیکھیں کہ جذبہ دیکھیں, آپ سحر و افطار دیکھ لیں کراچی, کیونکہ ہمارے یہاں کے لوگوں کے اندر مدد کرنے کا اتنا جذبہ ہے, اتنے اچھے لوگ بھی موجود ہیں کہ بڑے بڑے حادثات ہوتے ہیں لیکن ہم اس سے اوور کم کر جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ شہر کراچی یہاں کے لوگ جو ہیں وہ جو صدقات, خیرات, زکوٰۃ اور ان تمام چیزوں میں وہ سب سے آگے ہیں. اور یہ وینٹیلیٹر سے آتے آتے الحمدللہ یہ دوبارہ جیتا ہے, ہمارا شہر دوبارہ اٹھتا ہے اور پورے ملک کی جو ہے یہ شاہرگ ہے اور ہمارا فخر ہے. اور انشاءاللہ تعالی اسی طریقے سے یہ جاری رہے گا یہ سلسلہ بھی. اور خاص طور پہ میں یہاں آپ کے پروگرام کے توسط سے نوجوانوں کو پیغام دوں گا کہ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ مایوس نہ ہوں اور اپنے شہر کے لیے, اپنے ملک کے لیے مثبت کردار ادا کرتے رہیں. اچھا ایک چیز اور گڑبڑ ہوتی ہے ایسی چیزوں سے کہ ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے, ہمارے یہاں ہم لوگ بہت کراچی والے سب جگہ مجھے لگتا ہے دنیا میں مشہور ہیں کہ ہمارے امدادی کام, خیراتی اس طرح کی چیزیں بہت ہو رہی ہوتی ہیں, ہم نکل بھی آتے ہیں ایسی چیزوں سے. لیکن کہیں نہ کہیں مجھے ایسا لگتا ہے چونکہ ہم نکل آتے ہیں تو پھر ہمارے اندر یہ بھی ہوتا ہے کہ ہو جائے گا, ٹھیک ہے کوئی ہے جو بھلا کرنے والا ہے, تو ہم غلطیاں پہ غلطیاں غلطیاں پہ غلطیاں کرتے ہی چلے جاتے ہیں. ایسا بھی ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے, آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں, ایسا ہے. مگر جو غلطیاں ہوتی ہیں ان سے سیکھنا چاہیے, ہمیں ماضی کی طرف جو ہے وہ لوٹنا نہیں چاہیے, ماضی سے ہمیں سیکھنا چاہیے. اور اسی لیے میں ہمیشہ ایک چیز کہتا ہوں کہ جب آپ سیکھتے ہیں تو سیکھنے کو آپ آگے بھی پہنچائیں اپنے لوگوں تک. ہمیں اپنے حصے کا کام کرنا چاہیے, لوگ کچھ بھی کریں, ہمیں اپنے حصے کا جو مثبت کردار ادا کرنا چاہیے. آپ اپنی اسٹریٹجیز بتا دیں آگے کیا ہو رہی ہیں. ہاں اسٹریٹجیز یہ والی جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں رمضان کے بعد عید کا رش لگنے والا ہے نا مارکیٹس میں, اس کے لیے کوئی اسٹریٹجی تیار کر لی ہے پہلے سے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو ہم نے اپنے جو تجارت کے لیے جو ہمارے خریداری کے لیے لوگ آتے ہیں ان کے لیے الحمدللہ ہم نے حفاظتی اقدامات جو ہیں اس کو یقینی بنایا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ وہاں پر جو خواتین آتی ہیں ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے جو ہمارے لوگ ہیں وہ والنٹرلی تعینات رہیں کہ ان کو کوئی دقت کوئی تکلیف نہ ہو. اور اللہ نہ کرے کوئی ایسا اس قسم کا کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو وہاں ہمارے کیمپس ہوتے ہیں باقاعدہ, اور وہ وہاں پر کمپلین کر سکتے ہیں جو بھی خریدار آتے ہیں. تمام کراچی میں مارکیٹس کے جتنے بھی ہمارے زیر انتظام ہیں وہاں پر الحمدللہ ہماری یہ ایکٹیویٹیز رہتی ہیں. آتش زدگی کے حوالے سے کوئی کچھ خاص کام ابھی کچھ ہوا؟ آتش زدگی کے حوالے سے تو کچھ خاص نہیں, بہت خاص کام الحمدللہ ہم نے کیے اور یہ آن ریکارڈ ہے. اور یہ تمام جو ہم نے ہمارے لوگ ہیں ان کو ہم نے اسٹرکٹلی میسج کنوے کیا ہوا ہے, زیرو ٹالرنس, کہ آپ نے کوئی بھی ایسی غفلت نہیں برتنی
کہ جس سے اللہ نہ کرے کوئی بھی جو واقعہ ہے وہ حادثے کا سبب بنے. انشاءاللہ اچھا تعالیٰ بھائی، آمین اب ایک اور چیز جو کہ ہول سیل ریٹ کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے، کیونکہ اب جب ہمارے ساتھ پریزیڈنٹ صاحب موجود ہیں، پریزیڈنٹ صاحب ایک شاپ ہم نے دیکھی ہے جو کہ وہاں صدر میں موجود ہے جہاں پہ ہول سیل ریٹ پہ موبائل فونز مل رہے ہیں. یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ تمام خواتین جو دیکھ رہے ہیں جن کو ڈیجیٹل میڈیا پہ اپنی اپلیکیشن کے ذریعے کچھ کاروبار شروع کرنا ہے، تو بھائی ان کے لیے ایک نادار موقع ہوگا. ہول سیل ریٹ کے اوپر جو آپ یہ موبائل فون کی تقسیم کر رہے ہیں، ایک تو یہ کہ ہمارے لیے کتنا فائدہ ہوگا اور جو ویورز ہیں ان کے لیے کتنا ہمیں ہول سیل ریٹ سے بھی ذرا کچھ کم مل جائے گا، مجھے ایسا لگتا ہے. ارسلہ نے تو کر دی امیوں والی بات کی. ہاں اس سے بھی کچھ کم. دیکھیں ڈیجیٹل جو ہے وہ دور ہے اور سیل فون جو ہے وہ آج کل ہمارا قلم بن چکا ہے. پہلے ہم قلم سے تحریر لکھتے تھے، اب سیل فون سے، کیونکہ ہم اس کا مثبت جو ہے یوزیج جو ہے اس کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ مثبت طریقے سے پہنچائیں. تو ہول سیل ریٹس پہ الحمدللہ آپ جو ہے وہ وہاں سے اسٹاک جو ہے موبائل لے سکتے ہیں. آپ شاپ کا نام بتا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہیں ابھی کچھ اور بھی بتانے والے تھے، آپ نے بریک کر دیا. نیکسٹل کمیونیکیشن ہے، وہاں سے آپ بالکل لے سکتے ہیں اور نمبر بھی اسکرین پہ چل رہا ہوگا، وہاں سے آپ لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو خواتین ہیں ان کے لیے بھی کہ ایک اچھا ڈسکاؤنٹ ملے گا کہ وہ اگر ارننگ کرنا چاہیں تو وہاں سے ہول سیل ریٹ پہ پرچیز کر کے وہ اپنا ایک عزت کا کاروبار جو ہے وہ گھر بیٹھے بھی کر سکتے ہیں. آن لائن بھی آپ لوگ دے رہے ہیں، مطلب اگر کوئی گھر سے بیٹھ کے منگوانا چاہے تو بھی اس کو مل جائے گا. وہ ایسا تو نہیں کہ ڈبہ کھولا اور اس میں کچھ اور نکل گیا. دیکھیں یہ واقعات ایسے واقعات یہ بالکل یہ بہت اچھا سوال ہے، اس طرح کے بہت اچھا سوال ہے. ٹائم کم ہے، اس پہ انشاءاللہ پھر کسی دن میں بتاؤں گا کہ ایسے واقعات ہوتے ہیں. اور کوشش کریں کہ پہلے آپ تصدیق کر لیں، اس کے بعد اس قسم کی جو بھی خریداری ہے وہ کی جائے، کیونکہ آپ کی پوری زندگی کی جمع پونجی ہوتی ہے. کسی کے اگر 50,000 بھی جا رہے ہیں تو وہ بہت محنت اور ایمانداری سے جمع نہیں. یہ سیریس ہے اور ایسے اسکیم ہمارے پاس آتے ہیں اور ایسے کیسز ہمارے پاس آتے ہیں. آپ اپنے رائڈر فکس کر لینا جو آپ کے خاص کر کے پر اعتماد ایسے لوگوں جو رائڈر آپ کے اپنے انہی کو دیکھیں. رائڈر تو فکس ہو سکتا ہے مگر انٹرنیٹ پہ جو سرکولر ہو رہی ہیں جو چیزیں وہ ہم اس کو کیسے کنٹرول کریں، کیونکہ وہاں پر لوگ سستے کے چکر میں یا وہ ایک لالچ میں 2 نمبری کی طرف چلے جاتے ہیں. تو ہم ان کو اویئر کریں کہ پہلے وہ تصدیق کریں، سنت طریقہ بھی ہے، پہلے وہ تصدیق کریں اس کے بعد خریداری کریں. ٹھیک ہو گیا، اجازت کا وقت ہو گیا. جلدی جلدی ٹائم آپ نے ہمیں دیا ہے، اس کا بہت شکریہ میرا صاحب. اور اس کے ساتھ ساتھ اب جاتے جاتے تمام مہمانان گرامی کا شکریہ کریں گے. شکریہ کے بعد ہمارے اسپانسرز کا شکریہ ادا کریں گے. برائٹ کور انرجی معیاری سولر انسٹالیشن اور فیبریکیشن کا ضامن، وائرنگ اور اسٹرکچر پر 5 سالہ وارنٹی بھی دے رہا ہے. ہم وقت دستیاب، پریمیم مینٹیننس اور کلیننگ سروسز بھی ہیں. برائٹ کور انرجی، روشن مستقبل آپ کی ضرورت. ساتھ ہی ساتھ میبلز آرکیٹیکچر کا بہت بہت شکریہ. برائٹ اسٹار کا بہت بہت شکریہ. روایت کوکنگ آئل کا بہت بہت شکریہ. بوتیک ان کا بہت بہت شکریہ. دیپک مسالہ، روح زمزم، گلیم گیس اور نیو ٹاؤن ڈیری اینڈ بٹر کا بہت بہت شکریہ. کیا بات ہے، اتنی زبردست طریقے سے آپ نے سب کے شکریہ ادا کیا. تو بھائی میرا بھی بنتا ہے سیلمیکس پاور اپنے گھر لے کر آ جائیے اور اپنی زندگی کو آسان بنائیے. بہت شکریہ آپ کا. فن ٹاؤن، اس کے ساتھ ساتھ امتیاز صدیق فاؤنڈیشن آپ کا بہت شکریہ. ٹرکش انٹرنیشنل ہاسپٹل آپ کا بھی بہت شکریہ. اوشا پروڈکشن، اس کے ساتھ ساتھ ٹریول ڈیزائنر آپ کا بھی بہت شکریہ. شان لباس جس کا اٹائر میں نے ویئر کیا آپ کا بھی بہت شکریہ. ہیونز ڈرنک آپ کا شکریہ. ایلیجین ایسنس آپ کا بھی بہت شکریہ. اس کے ساتھ ساتھ ہیموفیلیا ویلفیئر سوسائٹی کراچی آپ کا بہت شکریہ. اس کے ساتھ ساتھ ہیونز ٹریٹمنٹ آئل آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ تمام لوگوں کا یہ تعاون ہے جس کی وجہ سے خوبصورت سی زبردست ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں. کل بھی انشاءاللہ تعالیٰ اسی چینل پر اسی وقت آپ ہمیں دیکھیں گے. آئی ہوپ آج بھی آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان. اور جاتے جاتے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. او کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار.